أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب و حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پگھلائی ہوئی عمارت ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ بس جب وہ لوگ ٹیڑے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے اگرچہ کہ کافر کو برا لگے۔
وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام دیگر ادیان پر غالب کر دے، دوسرے مذاہب پر اس کو غالب کر دے، اگرچہ کہ مشرکین کو ناگوار گزرے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے اس پیارے کلام کو سمجھنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین یا ربی۔ میری بہنوں، جیسا کہ آج کا عنوان ہمارا سورۃ الصف ہے، سورۃ الصف یہ قرآن کی یہ بھی ایک مختصر سی سورت 2 رکوع پر مبنی ہے، لیکن بہت ہی پیارے احکامات اس میں آئے ہیں، الحمدللہ، سمجھنے والی باتیں ہیں الحمدللہ۔ جیسے کہ اس کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے، سورۃ الصف یہ مدنیہ ہے، مدینے میں نازل ہوئی، اور اس کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، کچھ صحابہ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے نا، وہ کون سا ہے، ہم جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ کیا گفتگو کر رہے تھے، کیا ڈسکشن کر رہے تھے صحابہ؟ یہ بول رہے تھے کہ چلیے ہم جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ احب الاعمال، سب میں زیادہ محبت والے اعمال، پسندیدہ اعمال اللہ تعالیٰ کو کون سے ہیں، جا کر پوچھیں گے۔ کیوں؟ تاکہ اس پر ہم عمل کریں اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کریں، جنت میں جائیں، یہ ان کا ارادہ تھا۔ تو بولے کہ صحابہ چلو چل کر پوچھتے ہیں، لیکن آپ کے پاس جا کر پوچھنے کی جرات کوئی نہیں کر رہا تھا، یعنی پوچھنا تو چاہ رہا تھا لیکن جرات کوئی نہیں کر رہا تھا، ہمت کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، سبحان اللہ، سورۃ الصف، آج جو ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، جب صحابہ کے سوال پر ان کی آپس میں گفتگو ہوئی اور ان لوگوں نے چاہا کہ ہم اللہ سے معلوم اللہ کے نبی سے معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ کو سب میں زیادہ پسندیدہ اعمال کون سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا۔ تو پھر آج دیکھتے ہیں میری بہنوں، کون سے وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے، حب الاعمال، اعمال میں سب میں زیادہ پسندیدہ اعمال۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شان نزول تو آپ نے دیکھ لیا، مسند احمد اور جامع ترمذی کی حدیث میں آیا ہے اس کا شان نزول۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ شروع کرتا ہے سورت کو سبحا سے، سبحا، تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتی ہے، کون؟ للہ، اللہ کے لیے، کون؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی آسمان اور زمین میں ہے تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، ہماری زبانوں سے تو کروڑہ مرتبہ نکلنا چاہیے سبحان اللہ، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم وہ تمام مخلوق جو اللہ نے پیدا کی روئے زمین پر، آسمانوں اور زمینوں میں جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، ان تمام مخلوقات پر، حتیٰ کہ آسمانوں میں جو فرشتے بستے ہیں، ان فرشتوں پر بھی اللہ نے انسان کو فوقیت دی اور کہا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ تو وہ انسان جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور اپنے آپ کو مومن بناتا ہے، در حقیقت انسان وہی انسان ہے جو مومن ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا اپنا، اور کہا کہ تم وہ ہو جو اللہ کے دین کو تم غالب کرو گے، تم اللہ کے دین کا پرچار کرو گے، تم اللہ کے دین کو غالب کرو گے، تم اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر رائج کرو گے، قائم کرو گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو جو انسان اس ذمہ داری سے منہ موڑتا ہے وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا نا، انسان کو خلیفہ بنایا تو فرشتوں سے بھی افضلیت اس کو دی۔ تو جب افضلیت ہماری زیادہ ہے تو سبحان اللہ ہمیں اور بھی اللہ کی زیادہ پاکیزگی بیان کرنا چاہیے، ہے نا، اپنا یعنی کیا کہتے ہیں کہ زبان پر جاری و ساری کر لے اللہ کے کلمات کو، خاص کر اللہ کی پاکیزگی کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی، سبحا، پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو اللہ کی پاکیزگی کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکیزگی جو اللہ کی بیان کرنی ہے وہ کیسے کہنی ہے؟ سبحان اللہ کے ذریعے سے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ تو میری بہنوں، اکثر بعض لوگ کہتے ہیں مجھے کہ آپ بار بار سبحان اللہ کہتی ہے،
تو الحمدللہ اچھی بات ہے کہ ہم بار بار اپنی زبان پر سبحان اللہ جاری رکھیں، اللہ کی پاکیزگی ہم بیان کریں، اللہ کی پاکیزگی بار بار ہماری زبانوں سے نکلے، بے ساختہ نکلے۔ تو بہرحال یہ کہ تسبیح جب سارے آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ہم بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کریں اللہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ العزیز الحکیم، وہ کیسا ہے؟ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس ذات کی تسبیح آپ بیان کر رہی ہیں، کیونکہ تو گنجائش نہیں ہے، کیونکہ کرنی تو کرنی ہے، کیونکہ دیکھو آپ کیا کہتے ہیں نا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ طوعاً و کرہن، یعنی چاہو یا نہیں چاہو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، کائنات کی تقریباً تمام چیزیں۔ ہاں، ایک انسان کو اللہ نے آپشن دیا، لیکن آپ دیکھیں گے بڑی بڑی مخلوق اللہ کی، سورج سے لے کر چاند، ستارے، سیارے، زمین، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ وہ ایک ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، یعنی ہر چیز اللہ کی تابع ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ اور وہ فرما بردار کیسے ہے؟ کیونکہ وہ العزیز الحکیم، یعنی وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ سب پر غالب ذات اللہ کی ہے، سب تمام، یعنی کائنات پر، تمام کائنات پر غالب ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب جو غالب ہے، جو چھایا ہوا ہے، العزیز ہے، جس کا زور ہے تمام کائنات پر، تو پھر اس کی فرما برداری تو لازم ہے ہمیں، اس کی تسبیح بیان کرنا تو لازم ہے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اور وہ عزیز ہے، الحکیم ہے، غالب اور حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دینے کے بعد ایمان والوں سے خطاب کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، جیسے کہ پچھلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ جب اس طریقے سے آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب میں ایمان کو مزین کیا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ بنعمت الایمان، الحمدللہ بنعمت الایمان۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو جب ایمان کی دولت والے ہم ہیں الحمدللہ، تو پھر ہماری کان ٹھہر جائیں گے، ہم اس طرف متوجہ ہوں گے، دیکھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ ہم سے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کہہ کر اللہ تعالیٰ کیا بات بتا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ اکبر، بہت زبردست بات۔ کیا بنے اللہ تعالیٰ؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لما تقولون، تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو؟ یعنی کہنے کو تو بہت کہہ دیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس کا شان نزول یہ ہے سورہ صف کا، کہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ دیکھو سب میں پسندیدہ اعمال کون سے ہیں، وہ ہم پوچھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کو سب میں زیادہ پسند کیا ہے۔ تو کہتے تو اپنی زبانوں سے کہ سب میں زیادہ کیا پسند ہے وہی کریں گے، اور جب حکم دیا جا رہا ہے کہ سب میں زیادہ یہ چیز پسند ہے، تو اسی چیز سے بھاگ رہے ہو۔ کون سی ہے وہ پسندیدہ چیز اللہ کی؟ جہاد فی سبیل اللہ، قتال، اللہ کی راہ میں قتال کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب میں زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، یہ والا عمل محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، قتال کرنا اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، قتال کرنا، یہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بول رہے ہیں کہ تم لوگ کیوں کہہ رہے وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ کہتے رہے ہو کہ کون سا عمل پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، ہم وہی کریں گے، اور جب باری آری کرنے تو نہیں کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ کبر مقتن عند اللہ، کبر مقتن، کبر کبیر سے ہے بڑا، کبر مقتن سخت ناپسندیدہ ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے وہ بات کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر تھوڑا سا رک کر دیکھتے ہیں میری بہنوں کہ کیسے ہم وہ باتیں جو ہم کرتے نہیں، عمل نہیں کرتے، دوسروں کو کہتے ہیں، تو اس کا خرابہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا خرابہ پہلی چیز یہ کہ آپ نے اللہ کے غضب کو دعوت دی،
آپ نے اللہ کے غصے کو دعوت دی اپنے لیے، نعوذ باللہ، یہ بات کہہ کر جو آپ عمل نہیں کرتی ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی ہم کوئی بات کسی سے کہہ رہے ہیں، کوئی نصیحت ہم کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم خود امپلیمنٹ کریں اس کے اوپر، اس کے بعد ہم دوسروں کو نصیحت کریں. ورنہ تو پہلی بات تو اللہ کے غصے کا وہ سبب بنے گی. کبورہ مختن بولے اللہ تعالیٰ سخت ناپسندیدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی والا عمل وہ کر رہی ہے. پہلی بات کہ جو کہہ رہی ہے وہ جو کہہ رہی ہے وہ کر نہیں رہی ہے، تو پہلی بات تو اللہ کی ناراضگی بول رہی ہے وہ. دوسری بات اس کا لفظی فضول خرچ ہے، اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا. یعنی خود عمل نہیں کرو اور دوسروں کو بولو تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ لفظی فضول خرچ ہو جاتا. اس کے بعد تیسری چیز، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. یعنی یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. تو بات سمجھ آئی؟ یعنی وہ چیزیں جو ہم عمل کر رہی ہیں وہی دوسروں کو تلقین کرنا ہے، اور وہ چیزیں جو ہم عمل نہیں کرتے وہ دوسروں کو تلقین نہیں کرنا. اس کی وجہ سے سراسر نقصانات ہوتے ہیں. سراسر انسان کو یعنی کیا کہتے ہیں کہ نقصان تو نقصان، بلکہ یہ بھی ہے اس کے ساتھ معاملہ کہ اس کو یعنی وہ بات کرنے کی وجہ سے دنیا کا ہی نہیں بلکہ نعوذ باللہ آخرت کا بھی اس کا نقصان ہوگا. لوگ تو پلٹا کے بول دیں گے، دنیا میں بھی لوگ بول دیں گے کہ یہ کیا بات ہے کہ خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو کیا بتا رہے ہیں آپ. تو نعوذ باللہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خود عمل کرنا چاہیے. ہاں آپ اپنے مکلف ہیں، یعنی آپ کو خود کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاں یہ بات غلط ہے کہ بعض لوگ یہ بولتے کہ ارے ان کے گھر والے نہیں کرتے عمل، انہوں دوسروں کو بولتے. ارے آپ کو معلوم ہے کہ گھر والوں کو تبلیغ کرے کہ نہیں کرے ہوں گے نا، ضرور بولے ہی ہوں گے. گھر والے اگر نہیں عمل کرتے ہیں تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. ان کے خاندان والے عمل نہیں کرتے تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ہمیں نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، نہ ان کا بیٹا مانا، ان کا بیٹا ہے نا قرآن میں کہ اس نے انکار کر دیا. باپ بلا رہا ہے کہ آؤ اللہ کے دین کی طرف، ابھی توبہ استغفار کرو، اب تو تنور ابل رہا ہے، پانی فل ابل رہا ہے اور اس سے سب ڈوبنے والے ہیں، اب تو توبہ استغفار کرو اور آؤ اللہ کی طرف. پھر بھی وہ نہیں مانتا، تو پھر لہر آئی اور اس کو ڈبو دی. عذاب اس کو اللہ نے عذاب جو دیا وہ سامنے باپ کے سامنے، نگاہوں کے سامنے اس کو دکھا، اور تمام مومن لوگ بھی بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ اللہ اکبر، لہر اتنی اوپر اٹھی اور اوپر سے اس کو لے لی. تو یہ جو چیز ہے یعنی یہ ہمیں ثابت کرتی ہے یہ چیز کہ آپ خود کے مکلف ہیں، یعنی خود کے اوپر آپ کا زور چلتا، کسی کے اوپر آپ کا زور نہیں چلتا. آپ کہہ بھی رہے ہیں، اگر کسی کو عمل کرنے کے لیے وہ تھوڑے بہت دیر کے لیے عمل کر بھی لیتا ہے، اس کے بعد اگر وہ پلٹ جاتا ہے تو آپ اس کو ہر جگہ جا کے نہیں پکڑ سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل ہم کرتے ہیں ہم دوسروں کو تلقین کریں، اور جو عمل ہم نہیں کرتے اس کی تلقین ہم دوسروں کو نہیں کریں. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ کہ کبر مقتن ان اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سخت ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو. اور اچھا یہ تو سخت ناپسندیدہ ہے، اب پسندیدہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ تو معلوم ہو گیا، اب پسندیدہ کیا ہے؟ پسندیدہ یہ ہے ان اللہ، بے شک اللہ، یحب الذین، محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، چاہتا ہے ان لوگوں کو، دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو. کس کو؟ یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. قتال اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. کیسے؟ یقاتلون فی سبیلہ صفن، کیسا؟ صف باندھ کر، صفن صف باندھ کر، کأنہم جیسا کہ وہ کیا ہے؟ بنیان مرصوص، سیسا پگھلائی ہوئی عمارت ہے. اللہ اکبر. سیسا پگھلائی ہوئی عمارت کیسی ہوتی میری بہنوں؟ سیسا پگھلائی ہوئی عمارت ایسی ہوتی مضبوط، یعنی ایک دوسرے میں پیوست ہو کے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے میں مل کے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. تو مومن جو اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے وہ ایک دوسرے سے ایسے محبت کرتا ہے، ایسے اس کی انسیت ہوتی ہے ایک دوسرے سے اتنا زیادہ، یعنی کیا کہتے ہیں کہ ایک جہتی ہوتی ہے ان کے درمیان، ایک جہتی ہوتی ہے، ایک جہتی، یعنی آپس میں اختلافات نہیں ہوتے. اختلافات تو یہ چھوٹے موٹے تو چلتے رہتے، لیکن بڑے بڑے بتا رہی میں نفرتوں والی حالت نہیں رہتی ان کی، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. مومن کا بھائی ہوتا،
مومن مومن سے محبت کرتا, مومن مومن کے لیے وہی پسند کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا کہ ایک دوسرے سے وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کی مثال دے کر کہتا ہے کہ اللہ کو وہ مومن پسند ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں جنگ لڑتے ہیں. کیسے لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں جنگ لڑتے ہیں؟ کیسے؟ صفن یعنی صف بستہ ہو کر سب مل کے لڑتے ہیں. کأنہم جیسا کہ وہ بنیان مرصوص سیسا پگھلائی ہوئی دیوار, یعنی ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ, ان کے اندر اخوت بھائی چارگی اتنی زیادہ ہے کہ جب کفار کا مقابلہ کرتے ہیں تو سب ایک جٹ ہو جاتے ہیں, اور جب صف باندھتے ہیں تو صف ایسی ہوتی تھی, سبحان اللہ, یہ سورت کا نام بھی صف ہے, الصف. صف سمجھتے نا, لائن, ایسی زبردست صف ہوتی تھی, میمنہ میسرہ یعنی دائیں جانب کے صف, بائیں جانب کی طرف صف, اور اگلی صف, پچھلی صف, یعنی یہ صف بندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے. آپ چیف کمانڈر تھے نا, آپ کمانڈر ان چیف تھے, یعنی مطلب یہ کہ وہ جنگ جب ہوتی تو وہ جنگ کے کمانڈر سمے بڑے کون ہوتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پھر کر, یعنی کیا کہتے ہیں کہ صحابہ جو ٹھہرے ہوتے مجاہدین, ان کے درمیان پھر پھر کر صفوں کو درست کرتے تھے, اور بولتے تھے کہ مطلب یہ صف بندی اللہ کو بہت پسند ہے. اب دیکھو بھائی, جب آزو بازو ٹھہرتے نا, آزو بازو ٹھہرتے ہیں ایک دوسرے کے کندھے کو کندھا ملا کر, تو ایک آتا کہ جو سب میرے ساتھ ہیں, ہم سب مل کر لڑیں گے, ایک ہمت, ایک جوش, کئی چیزیں ہوتی ہیں اس میں. اللہ کی جو بات ہوتی ہے نا, اللہ کی جو بات ہوتی ہے, اللہ کا جو فرمان ہوتا ہے, اس میں کئی فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں. تو بہرحال جنگ بندی میں, یعنی جنگ جب کی جاتی تو اس وقت جب صفیں درست ہوتی تھی, تو وہ صفیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ صف مجھے بہت محبوب ہے, وہ شخص مجھے بہت محبوب ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے, اور وہ صف مجھے بہت محبوب ہے جو بندہ ایک دوسرے سے کندھا ملا کر ٹھہرتا ہے اور ہمت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں نا اللہ کو کیا پسند ہے؟ احب الاعمال کیا ہے؟ پسندیدہ, محبت والے اعمال, پسندیدہ اعمال اللہ تعالیٰ کو کون سے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں قتال کرے, اور کیسے ہو؟ کأنہم جیسا کہ وہ ہے بنیان مرصوص, سیسا پگھلائی ہوئی دیوار. تو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح کب ہوں گے میری بہنوں؟ مومن کب ہوگا سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح؟ جب وہ آپس میں محبت کرے گا, اخوت کرے گا, محبت کرے گا, بھائی چارہ کرے گا. اور ایک دوسرے سے محبت کیسے کرے گا؟ جیسے کہ وہ اپنے بھائی سے, سگے بھائی سے جس کی محبت کرتا ہے. آج تو سگے بھائیوں میں ہی محبت نہیں ہے, تو پھر مومن ایک دوسرے سے کیا محبت کریں گے؟ کیا اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے؟ کیا اللہ کی راہ میں قتال کریں گے, جنگ کریں گے؟ کیا سرخرو کریں گے دین کو یا پھر قوم کو؟ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر صاف اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ پسندیدہ محبت والے میرے اعمال میں سے یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال کرو ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے, قتال کا آپ کو موقع نہیں ہے ابھی, تو آپ کم از کم یعنی محبت سے تو رہنا, ایک دوسرے سے محبت سے تو رہنا ایک دوسرے سے. جیسے اللہ تعالیٰ بتائے کہ تم جو مجاہدین اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر ٹھہرتے ہیں, یعنی ایک بڑے چھوٹے کا کیا کہتے ہیں کہ امیر غریب کا فرق نہیں, صف میں سب ایک ساتھ ٹھہرتے, امیر ہو یا غریب ہو, غلام ہو یا آقا ہو, سبھی ایک ساتھ ٹھہرتے تھے صف میں. تو یہ صف بندی اللہ کو بہت پسند ہے. جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جنگ کرتے وقت, اور جب نماز کے لیے بھی صف بندی کر کے ٹھہرتے ہیں, تو یہ پریکٹس ہے روزانہ کی, یہ پریکٹس ہے روزانہ کی. تم مومن ہو, ایک دوسرے کے بھائی ہو, تم آپس میں محبت کے ساتھ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر رکھو. تمہاری بات ایک ہو, تمہارے الفاظ ایک ہو, تمہارا کلمہ ایک ہو, تمہاری سوچ ایک ہو. ایسا نہیں کہ ہم اپنے اپنے مفاد کی خاطر ہی جیے, نہیں, سب کا ایک مفاد ہو. اور وہ مفاد کیا ہے؟ دین اللہ کو غالب کرنا, اللہ کے دین کو غالب کرنا. جب اللہ کے دین کو غالب کریں گے تو تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور صف بندی کرو جیسے کہ تم سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہو. تو میری بہنوں, اب ہمارا آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے اس آیت کے ضمن میں؟ ابھی جو ہم نے 2 احکامات پڑھے, ایک تو اللہ کو سخت ناپسند ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ تم کہو اور نہیں کرو,
وہ بات سخت ناپسند ہے تو ہم اس سے رکیں گے. دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا نا ڈوز اینڈ ڈونٹس قرآن میں ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو ایک بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمیں کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا ہے. کیا نہیں کرنا ہے پہلے اللہ نے کہہ دیا کہ تم وہ بات نہیں کرو جو تم کرتے نہیں ہو, عمل نہیں کرتے, اور ہم بول رہے ہیں وہ بات غلط ہے, نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ایک بات معلوم ہو گئی. ابھی ہم انشاءاللہ اس حساب سے ہمیں کیا کرنا ہے, اب سے ہم وہ دیکھیں گے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اسی بات کی ہم انشاءاللہ دوسروں کو تلقین کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. اب دوسری بات ہمیں عمل کرنے والی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. اب قتال کا ہمیں موقع نہیں ہے تو کیا کریں گے, کیا کریں گے, اپنے بچوں کو, اپنے مرد حضرات کو, گھر کے مرد حضرات کو, اپنے بچوں کو ہم انشاءاللہ بہادر بنائیں گے, بہادر بنائیں گے, نڈر بنائیں گے, بہادر بنائیں گے. یعنی ایسے کھوکھلے نہیں, ممی ڈیڈی کا بچہ ایسا کھوکھلا نہیں کہ مطلب ارے یہاں سے وہاں تک نہیں جا سکتا, فلاں جو ہے نا گاڑی کے بغیر چند قدم پیدل نہیں چل سکتا, یا پھر کیا کہتے ہیں کہ طاقتور نہیں ہے, کمزور ہے. ایسے نہیں, بلکہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو, اپنے گھر کے مرد حضرات کو, جو بھی ہیں, اپنے بیٹے ہیں, اپنے بھائی ہیں, اپنے والد ہیں, یا پھر اپنے شوہر ہیں, جو بھی ہیں, ان رشتوں کو, یعنی یہ مرد جو قتال کا ان کے اوپر ذمہ داری ہے, تو یہ ذمہ داری کو احسن نبھانے کے لیے جب بھی ضرورت پڑے, اب نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے, اب تیاری بھی نہیں کریں گے, نہیں, جب بھی ضرورت پڑے اس کے لیے تیار رکھنا ہے اپنے مومن لوگوں کو, جو بھی گھر میں ہے ہمارے, یعنی باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے اور شوہر ہے. یہ چار ہمارے, ہر عورت کے ساتھ یہ چار مرد ہوتے ہیں, چار میں سے کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی ہے. تو ان لوگوں کو طاقتور رکھنا, ان لوگوں کی ہمت باندھنا, ان لوگوں کو یعنی کیا کہتے ہیں کہ ایمان ان کے قلوب میں بھرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت وہ ہوتی ہے میری بہنوں, یہ یاد رکھیے, ہم کوئی یعنی کیا کہتے ہیں کہ ہمارا ایسا رول نہیں ہے, اس میں ایسا نہیں ہے, بہت بڑا رول ہوتا ہے عورت کا, بہت بڑا رول ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرد حضرات کو, گھر کے مرد حضرات کو, بھائی ہو یا بیٹا ہو یا شوہر ہو یا باپ ہو, ان تمام کو طاقتور رکھنا ہے, پھرتیلے رکھنا ہے, طاقتور رکھنا ہے, تاکہ وہ محبت زدہ اعمال جو اللہ کے ہیں, جس میں سے قتال ہے, اس کے لیے کبھی بھی وہ تیار رہیں. اور شوق شہادت اپنے دلوں میں ہمیں رکھنا ہے, شوق شہادت بھی ہمارے دلوں میں ہم کو رکھنا ہے. ورنہ تو اگر شوق شہادت نہیں رہا, اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا ہمیں شوق نہیں رہا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا گزرا اپنی زندگی میں, اس نے دعا نہیں کی کہ اللہ مجھے شہیدی مرتبہ عطا فرما, یہ دعا نہیں کی, تو نفاق کی ایک حالت پہ مارا بولے وہ شخص. تو ہم نہیں چاہیں گے نا کہ ہمارے بھائی, ہمارے کنبے قبیلے والے, یا ہم خود بغیر دعا کرے مر جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دلوں میں یہ دعائیں ہونی چاہیے, ہماری زبانوں پر یہ دعائیں ہونی چاہیے, ہمارے دل میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں موت دے تو شہیدی مرتبہ ہمیں نصیب فرما. بہرحال یہ کہ اللہ کے محبوب پسندیدہ اعمال میں یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر جہاد کیا جائے. اور وَإِذْ قَالَ, اب اللہ تعالیٰ ایک مثال دینے آگے, ایک مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, اور جب کہا موسیٰ نے, لِقَوْمِهِ, اپنے قوم سے, یا قومی, اے میری قوم, لِمَا تُؤْذُونَنِي, تم مجھے کیوں اذیت دے رہی, کیوں ستا رہی, جبکہ وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم, جبکہ وقد تعلمون, جبکہ تحقیق کہ تم جانتے ہو کہ انی رسول اللہ, کہ میں اللہ کا رسول ہوں, علیکم, تمہاری طرف. یعنی ان کو معلوم تھا, وہ پہچانتے تھے, انہوں نے نشانیاں دیکھ لی, انہوں نے معجزات دیکھ لیے. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو معجزات موسیٰ علیہ السلام کیے, جو کیا کہتے ہیں کہ معلوم ہو گیا ان کو, معجزات کے ذریعے سے, نشانیوں کے ذریعے سے ان کے اوپر یہ پروف ہو گیا کہ یہی نبی ہے, اس کے باوجود وہ ستاتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے قوم, تم کیوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہو, جبکہ تم تحقیق ہو گئی اس بات کی, تحقیق کہ تم جانتے ہو کہ میں رسول اللہ ہوں, اللہ کی طرف کا بھیجا ہوا رسول ہوں, الیکم, تمہاری طرف. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, اب وہ لوگ بولنے کے باوجود بھی نہیں سنے نا, ٹیڑے ہی رہے. کتنا سمجھا لیے موسیٰ علیہ السلام, اس کے باوجود بھی نہیں سنے.
فلما زاغوا، پس جب وہ ٹیڑے ہو کر رہ گئے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی کیا کیا، ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یعنی اللہ اگر کوئی سوری اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی فرما برداری نہیں کرتا، اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہے اور اس کی تعلیمات کو سن رہا ہے، اس کے باوجود اللہ کی طرف نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی یعنی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم ٹیڑیاں نکال رہے نا دین میں، مطلب تم کو عمل نہیں کرنا ہے، تمہیں پلٹ منہ موڑ لینا ہے، منہ پلٹا لینا ہے، تو اللہ زبردستی منہ نہیں پھیرتا دین کی طرف، پلٹا کے ہاتھ پکڑ کے دین کی طرف نہیں لاتا اللہ تعالیٰ، ڈھکیلتا نہیں اللہ تعالیٰ دین کی طرف، بلکہ جو برائی کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برائی کی طرف ہی سہولت دیتے ہیں. اب جو نیکی کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی طرف سہولت دیتے ہیں. دیکھیں نا، اللہ اکبر. ایک تو بات سن کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جب ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیتا ہے. یہ جان کر ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے آگے بڑھ رہا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرتے ہیں وہ بات. تو یہ جان کر تو بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. لیکن اگر وہی جگہ پر آپ دیکھیے کہ اگر بندہ خدا نخواستہ کیا کرتا ہے، اگر بندہ خدا نخواستہ ٹیڑھا پن کرتا ہے، کجروی اختیار کرتا ہے، تو وہاں پر اس کے لیے سخت ترین وعید، ڈراوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اس کو اس طرف اللہ پھیر دیں گے. کیا بتا رہے؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، وہ ٹیڑھے ہوئے ان کے دل تو اللہ نے بھی ان کو اور ٹیڑھا کر دیا. اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی ایسی قوم، ایسے لوگ جو فسق کر رہے ہیں. فسق کیا ہے میری بہنوں؟ نافرمانی. یعنی نافرمانی پر اڑا ہوا ہے، اتنا اڑا ہوا ہے کہ دین بات کر تو بھی ٹیڑیاں نکال رہا اس، اور برابر نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا دین کی طرف آئے گا نہیں، پلٹے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اب میں بھی ہدایت نہیں دیتا. اللہم احفظنا، اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے ایسی عبرتناک انجام سے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فاسقوں کو میں کبھی ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ فسق سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، آمین یا ربی. فسق ایسی خطرناک چیز ہے میری بہنوں، جب بندے کے دلوں میں آتا نا، دلوں میں فسق آ جاتا اور وہ ٹیڑھی نکالتا، دین پہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا. ہاں جوش تو ہے، جیسے میں نے حال میں ایک سینٹنس پڑھا، بڑا پسند آیا مجھے، صحیح لگا. جوش ہے، ایسا جوش ہے، سر کٹانے کو تیار ہے لیکن سر جھکانے تیار نہیں. ارے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، وہ نہیں ہوگا. اور جذبہ ایسا ہے سر کٹا دیں گے لیکن سر جھکانے کی توفیق نہیں ہو رہی. تو کیا فائدہ ایسے جذبوں کا؟ کیا فائدہ ایسے جذبوں کا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ صاف فرما رہی کہ فسق ہے دل میں، یعنی دل میں نہیں ہے اسے عمل کرنا، ٹیڑھی ہے اس کے دل میں، عمل نہیں کرنا ہے اسے، تو پھر اللہ ایسے قوم کو بھی ہدایت ہی نہیں دیتا. بول رہے ہیں اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی مثال. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کی مثال دی کہ کیسے وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے انہیں ٹیڑھا کر دیا. اب نیکسٹ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. پھر جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، بے شک میں تمہیں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدیہ، میں تصدیق کرتا ہوں جو کتاب پہلے سے میرے پاس ہے، بین یدیہ من التورات. کون سی کتاب؟ تورات. یعنی میں تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور آگے ومبشرا، اور میں خوشخبری دیتا ہوں برسول، ایک رسول کی، یاتی من بعدی، میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. احمد اور محمد ایک ہی معنی ہے میری بہنوں، تعریف کیا ہوا. احمد اور محمد کا ایک ہی معنی ہے، تعریف کیا ہوا. احمد اور محمد ایک ہی معنی ہے، تعریف کیا ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو مثالیں دے دے کر بتلاتا ہے، اس کے باوجود جاہل ہے نا انسان، جہالت کرتا کس بات کی کہ اتنی مثالیں دینے کے باوجود اسے بات عقل میں سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ انسان بڑا جاہل اور ناشکرا ثابت ہوا ہے بولے اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں، کیونکہ اس کو بات کتنی مرتبہ بولو سمجھ میں نہیں. جو سمجھ گیا نا وہ مومن ہے. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے جو مومن ہے، سمجھدار ہے، جو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اور عمل کرنے رکھتے ہیں. جیسے اللہ نے یہاں پر ایک مثال دی موسیٰ علیہ السلام کی، اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے رہا. کیا مثال دی جا رہی؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. جو میرے سامنے جو پچھلے جو کتاب گزری تورات، اس پر میں تصدیق کر رہا ہوں اس چیز کی، اور وہ مبشر اور بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی جو یاتی من بعدہ، میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. اور میری بہنوں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، احمد اور محمد ایک ہی معنی ہے، ایک ہی معنی ہے. احمد اور محمد ایک ہی معنی. کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے احمد اور محمد کا؟ کیا معنی ہے؟ ایک ہی معنی ہے، لیکن کیا معنی ہے؟ تعریف کیا ہوا. کیا معنی ہے؟ تعریف کیا ہوا. احمد اور محمد دو کا ایک ہی معنی ہے، تعریف کیا ہوا، نہیں جس کی تعریف کی گئی، قابل تعریف جو ہے، تو وہ احمد ہے. احمد اور محمد دو کا بھی ایک ہی معنی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات واضح کر دی کہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پہلے سے ہی یعنی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. فلما جاءہم البینات، اب اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ پس ان کے پاس جب کھلی دلیلیں آ گئی، یعنی دلیل آ گئی، یہی احمد ہے، یہی محمد ہے، دلیل آ گئی، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ قالو، انہوں نے کہا ھذا سحر مبین. اللہ اکبر، سب سمجھا دیے، سب بول دیے، بتا دیے، نشانیاں ہو گئی، سب ہو گیا. اب کیا بول رہی؟ جب سب معلوم کر لیا اب کیا بول رہی؟ نہیں یہ جادو ہے، بولے عمل کرنا نہیں ہے نا ان کو، تو کیا کہہ بیٹھے؟ ھذا سحر مبین، یہ سحر ہے، مبین کھلا ہوا. بولے نہیں یہ تو جادو ہے، بولے کھلا ہوا. تو اللہ کو اتنا غصہ آیا. اللہ تعالیٰ بولے ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذب، ومن ازلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو ممن افترا، جو افطرا پردازیاں کر رہا ہے، یعنی جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ، اللہ پر. کیسا؟ الکذب، جھوٹا، یعنی اللہ پر باندھ رہا ہے، افطرا باندھ رہا ہے. کیا اللہ پر کیا باندھ رہا ہے؟ الکذب، جھوٹ. اور جبکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں، وہ ہوا، اور وہ کون ہے رسول؟ وہ اور ہوا وہ، یدعا، دعا یدعو، پکارنا، دعوت دینا، یدعا وہ تمہیں دعوت دیتا ہے، الی الاسلام، اسلام کی طرف. نہیں اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ جب ایک رسول ہے تمہارے درمیان اور وہ تمہیں اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، آؤ مسلمان کا کام کرو، مسلمانوں والا عمل کرو، اسلام لاؤ، لیکن انہیں نہیں ماننا ہے، انہیں نہیں ماننا ہے، وہ وہی کریں گے جو ان کو سمجھ آئی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے اب اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، یہ کہہ کر کے نہیں یہ غلط ہے نبی، یہ تو سحر مبین ہے، کھلا جادو ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ایسی قوم جو جاہل ہے، ایسی قوم جو ظالم ہے، اپنے جہل کی وجہ سے اپنے آپ پر وہ ظلم کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ عمل نہیں کر کے، اللہ کی بات نہیں سن کے، برابر لگاتار نافرمانی پہ نافرمانی، نافرمانی پہ نافرمانی، دین کی طرف آنا ہی نہیں ہے، اسے جھکا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی مطلب اللہ کے دین کی طرف آنا، اس کی طرف پلٹنا، اس کی طرف جھکنا ہے ہی نہیں اسے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگ؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کیا ارادہ کر رہے ہیں؟ ارادہ اس چیز کا کر رہے ہیں کہ وہ بجھا دے اپنے منہ کے پھوکوں سے اللہ کے نور کو. ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے؟ نور کیا ہے؟ نور سے مراد قرآن اور اسلام ہے. نور سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے اور قرآن ہے. اسلام اور قرآن اللہ کا نور ہے. تو یہ نور کو یہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ خود بھی عمل نہیں کرتے اور یہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے پھوکوں سے بجھا دیں.
تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ عمل بھی نہیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی عمل نہیں کریں اور یہ دین اسلام نعوذ باللہ بجھ کر رہ جائے، بجھ جائے، کہ اللہ کا نور بجھ جائے، یہ چاہ رہے نا ایسا، یریدون، وہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی اللہ وعدہ کر رہے ہیں واللہ متم نورہ، اور اللہ تمام کرتا ہے اس کے نور کو، ولو کریہ الکافرون. اب کافر کو کتنا ہی برا لگے، کافر کو کتنا ہی برا نہ لگے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہے گا. وہ اللہ تعالیٰ ولو کریہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کریہ المشرکون. یعنی اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ بول رہے ہیں کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اس کے رسول کو کس چیز کے ساتھ، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، دین حق کے ساتھ. کس لیے بھیجا؟ دین حق کا کیا مطلب ہے؟ دین حق کئی کے لیے ہے، کاہی کے لیے ہے دین حق؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب ہو جائے. میری بہنوں سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں بہت ہی اہم نقطہ ہے ہمارے لیے، اس میں بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے ہمارے لیے. لاسٹ آیت ہے یہ، لاسٹ آیت کا پوائنٹ اچھی طریقے سے سمجھیے کیا کہہ رہی ہوں، غور سے سنیے گا. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اس کے رسول کو بالہدا، ہدایت کے سوا، دین الحق، ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ کیونکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر اس دین اسلام کو غالب کر دے. یعنی اللہ کا ارادہ تو ہے ہی ہے، یہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ تمام ادیان پر دین اسلام غالب آ جائے، اور آنے والی ہی چیز ہے یہ، کیونکہ بہت ہی بہترین مذہب، بہت ہی پیارا مذہب، بہت ہی بہترین مذہب اور بہت ہی عمدہ مذہب یہی صحیح ہے. اللہ نے اس کو کئی طریقوں سے ثابت بھی کر دیا. جب اتنی باتیں ہو گئی ہیں، یہی غالب ہونے والا ہے، ہمیں پتا بھی چل گیا. اب بات یہ ہے، ہاں اصل سمجھنے والی بات ہے کہ کس کے ہاتھوں ہو، ہاں کس کے ہاتھوں ہو یہ دین؟ تو غالب ہوگا ہی ہوگا. فرشتے آئیں گے آسمان سے دین کو غالب کرنے کے لیے؟ نہیں. کیا دشمنان اسلام دین کو غالب کریں گے؟ نہیں. نہ دشمنان اسلام دین کو غالب کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ میراکل کر کے فرشتوں کو بھیجا کے دین کو غالب کرے. کس کو کرنا ہے دین کو غالب؟ کو آپ کو، مجھے، ہمیں، ہم سب کو. دین محمد کو کس کو غالب کرنا ہے؟ امتیوں کے ذمہ دیا گیا، یہ امت محمدیہ کے ذمہ دیا گیا، جو آپ اور میں، ہم سب ہے اس میں شامل. یعنی اچھا، اب شامل ہونے کے لیے اللہ نے سب کو نہیں کہا کہ تم سب مل کے ہی کرنا ہے، نہیں. اللہ نے کہا کہ تمہاری ذمہ داری. اب تمہاری میں ہم سبھی آ جاتے ہیں نا، ہم سبھی آ جاتے ہیں، لیکن اس میں سے اللہ چند کو توفیق دیتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے یا رب. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دین تو غالب ہونا ہی ہونا ہے، یہ میں تو کروں گا ولو کریہ الکافرون ولو کریہ المشرکون. دیکھیے آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ بولے کہ ولو کریہ الکافرون، میں اللہ کا نور مکمل ہو کے رہے گا اگرچہ کہ کافر کو برا لگے. اس کے بعد بولے کہ دین غالب ہو کر ہی رہے گا، تمام ادیان پر وہ غالب ہوگا ہی ہوگا. ولو کریہ المشرکون، اگرچہ کہ مشرکوں کو ناگوار گزرے. چاہے مشرک ہو چاہے کافر ہو، اس کو کتنا بھی ناگوار کیوں نہ گزرے، یہ دین غالب ہو کر ہی رہے گا، اللہ کا نور مکمل ہو کے ہی رہے گا. اب وہ کس کے ہاتھوں ہوگا؟ اب اس اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا آپشن. یہ جو آگے بڑھ کے اپنے یعنی اس میں حصہ لینا چاہتا ہے لے لے. اب ایک دیکھیے بھائی، ایک چیز تو ہو رہی ہے، ایک چیز تو ہو رہی ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا تو وہ اللہ کرے گا ہی کرے گا. کس سے کرے گا؟ فرشتوں سے نہیں کروائے گا. ہاں کس سے کروائے گا اللہ تعالیٰ؟ انسان سے کروائے گا. انسانوں میں اس سے کروائے گا جو چاہتا ہے دل سے کہ کچھ کرے اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی جانب بڑھنا وہ چاہے گا، تو تبھی اللہ اس کو چنے گا. بغیر چاہے نہیں چنے گا اللہ تعالیٰ. تو چاہے نا بندہ خود سے چاہے، اندر سے چاہے کہ وہ کچھ کرے اللہ کے لیے، کیونکہ آپ دیکھو بھائی دین تو غالب ہونا ہی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ صاف فرما دیے. دو باتیں آگے دیکھیے آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ بولے کہ واللہ متم نورہ، اللہ تمام کرے گا اس کے نور کو، ولو کریہ الکافرون، اگر کافر کو برا لگے، بھلا لگے، کراہت کرے، وہ کچھ بھی کرے، ناگوار گزرے، اس کو کچھ بھی ہو، لیکن اللہ اپنا نور مکمل کرے گا. دوسری آیت میں فرمایا، آخر دیکھیے ٹکڑا، کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تمام ادیان پر اس کو ظاہر کرے گا ہی کرے گا، غالب کرے گا ہی کرے گا دین اسلام کو، ولو کریہ المشرکون، اگرچہ کہ مشرک کو ناگوار گزرے. یعنی چاہے کفار ڈٹ جائیں
اس راہ میں آ کے ٹھہر جائیں کہ نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے، دین کو غالب نہیں ہونے دیں گے، چاہے مشرک ڈٹ جائیں، چاہے مشرک ڈٹ جائیں، چاہے کافر آ کر ٹھہر جائیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دین کو غالب ہونا ہی ہونا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے میری بہنوں، کوشش یہ کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں، دین کو غالب کرنے میں ہم شامل ہو جائیں انشاءاللہ، دین کو غالب کرنے میں ہم شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے غالب کرنے میں، اللہ تعالیٰ نے جس کو چنا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے ہم تمام کو چن لے، ہماری نسلوں کو چن لے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ دین کو غالب کرنے کا حق اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادا کرنے والے بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔